بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے ان عذابات کے بارے میں جو فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہوئے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے قوموں پر کفر و شرک اور اپنے پیغمبروں کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کی وجہ سے عذاب کو نازل کیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور تمام دنیا کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن وہ عذاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والے فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہوئے، وہ اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر اپنے 5 عذابات نازل کیے اور ہر عذاب ایک مہینے کے فاصلے سے آیا اور ہر عذاب 7 دن کے لیے رہتا، اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم فرما دیتے اور پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور اس کے حواریوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مصر کی سرزمین کو تنگ کر دیا اور ان ایمان لانے والوں پر ہر طرح سے ظلم و تشدد کیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر مبتلا فرما جو ان کے لیے سزاور اور جو میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر اپنے 5 ہولناک عذاب نازل کیے۔ ناظرین، فرعون پر جو سب سے پہلے عذاب نازل ہوا وہ ایک طوفان کا تھا جو اس قدر ہولناک تھا کہ اس سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد ایسی تیز بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا، جس میں فرعون اور اس کے تمام فرعونیوں کے گھر شامل تھے جو پانی سے بھر گئے اور پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ یہ طوفان اس قدر ہولناک تھا کہ یہ 7 دن تک لگاتار جاری رہا، جس سے تمام فصلیں اور کھیت تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے، لیکن کسی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ جب اس طوفان کو 7 دن گزر گئے تو فرعون کی ہمت جواب دے گئی اور پھر 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے خدا یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مسلمانوں کو رہا کر دیں گے اور ان پر ظلم و ستم بند کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس عذاب کو بنی اسرائیل سے ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب وہ عذاب ٹل گیا تو اس کے بعد مصر میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی جو اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے، فصلوں کی پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تمام فرعونی یہ کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا۔ چنانچہ ان تمام نعمتوں کو دیکھتے ہوئے فرعونی سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور پھر سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ ابھی اس عذاب کو گزرے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوفناک ٹڈیوں کا عذاب نازل فرما دیا۔ یہ ٹڈیاں تعداد میں اس قدر زیادہ تھیں کہ یہ ان کے تمام باغات اور کھیت کو کھا گئیں اور ان کے گھروں میں داخل ہو گئیں، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات ان سے محفوظ رہے۔ 1 ہفتے کے بعد جب فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو فرعون نے اپنے کچھ بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور وہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دیں۔ اس بار ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کر دیں گے اور آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ان کی فریاد کو سنتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا، اور جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا فرعونی اپنی بات سے پھر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح سرکشی کرنے لگے۔
اور چند دن گزرنے کے بعد ہی بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر پھر سے ظلم و ستم شروع کر دیے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے جو کھیت و باغات بچے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ پیارے دوستو، 1 ماہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ایک بار پھر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور ہر عذاب پہلے والے عذاب سے زیادہ سخت اور ہولناک ہوتا، اور یہ عذاب ان پر کول کے کیڑے کی شکل میں مسلط ہوا۔ یہ چھوٹا سا کیڑا تمام فصلوں اور کھیتوں کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور ان کے چمڑوں تک کو کھا گیا۔ پیارے دوستو، یہ کیڑا اس قدر خطرناک تھا کہ یہ فرعونیوں کے سر کے بال اور ان کی داڑھیوں تک کو کھا گیا، اور یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانے اور پینے کی تمام چیزوں میں داخل ہو جاتا، جس سے تمام فرعونی نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ یہ کیڑا ان کی منہ کی طرف سے داخل ہوتا اور پاخانے کی جگہ سے باہر آتا، اور تمام فرعونی جب اس کیڑے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنے لیے دوسرے ممالک سے کھانے پینے کی اشیاء کو منگوایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ فرعون جب بھی پیخانہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ خوب چیختا چلاتا۔ فرعونی جب اس عذاب سے تنگ آ گئے، کچھ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ اس بار ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کر دیں گے۔ چنانچہ یہ عذاب ان پر 7 دن تک مسلط رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی فرعونیوں نے بدعہدی کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح سرکشی اور نافرمانی کرتے رہے۔ اس طرح اس وعدہ خلافی کو جب 1 ماہ گزر گیا تو فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا چوتھا عذاب نازل کیا، اور یہ عذاب مینڈکوں کی شکل میں تھا۔ ان کی بستی اور ان کے گھروں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب ان پر اس قدر شدید تھا کہ مینڈکوں کی ایک کثیر تعداد ان پر مسلط کر دی گئی، اور جو فرعونی جہاں بھی بیٹھتا تو وہ اپنے ارد گرد ہزاروں مینڈکوں کو پاتا، اور یہ مینڈک ان کے کھانے پینے کی تمام اشیاء میں داخل ہو گئے، اور یہاں تک کہ فرعونیوں کے جسموں پر بھی یہ مینڈک سوار رہتے۔ مینڈکوں کے اس عذاب سے جب فرعونی تنگ آ گئے تو ایک مرتبہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کرنے لگے اور ان کو یقین دلانے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس بار ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان ضرور لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو رہا کر دیں گے اور ان پر تمام ظلم و ستم کو بند کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن اس عذاب کو ختم فرما دیا۔ لیکن یہ جھوٹے فرعونی اس بار بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور اس عذاب کو ابھی 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا 5واں دردناک عذاب نازل فرما دیا۔ یہ عذاب اس قدر خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے تمام چشمے، کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئیں اور ہر طرف خون ہی خون ہو گیا، یہاں تک کہ فرعونی پینے کے پانی سے بھی محروم ہو گئے۔ اس طرح جب فرعونی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئے تو وہ فرعون کے پاس گئے اور اس سے فریاد کرنے لگے، تو اس وقت فرعون نے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی فرعون سے یہ کہنے لگے، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے تمام برتن اور کھانے پینے کی اشیاء خون سے بھری پڑی ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے یہ حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں پانی نکالا کریں، لیکن خدا کی قدرت یہ تھی کہ جس کنویں سے اور جس برتن میں مسلمان پانی نکالا کرتے تھے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا، جبکہ فرعونی اسی کنویں سے اور اسی برتن میں پانی نکالتے تو وہاں سے تازہ خون نکلتا، اور تمام فرعونی پیاس سے بے حال ہو گئے تو وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم سب ایک ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں۔ لیکن اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی پینے کے باوجود مسلمانوں کے منہ میں تازہ پانی جاتا، لیکن جب فرعونی وہ پانی پیتے تو ان کے منہ میں تازہ خون جاتا۔ آخر تنگ آ کر فرعون اور فرعونیوں نے گھاس اور درختوں کی جڑوں کو چبانا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی رطوبت بھی خون میں تبدیل کر دی جاتی۔ اس عذاب سے تنگ آ کر ایک بار پھر تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر ان سے عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے۔
اس بار ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہذاری سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت فرعونیوں پر اس عذاب کو ختم فرما دیا۔ اس طرح فرعونیوں پر ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے 5 دردناک عذابوں کو مسلط کیا، لیکن یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح کفر و شرک اور ظلم و ستم میں پڑی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر مسلط ہوا اور تمام فرعونی اپنے بادشاہ کے ہمراہ دریائے نیل کے پانی میں غرق ہو گئے۔ پیارے دوستو، فرعون وہ بدبخت بادشاہ ہے جس کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی اس کی لاش کو زمین نے قبول کیا۔ اس کی لاش اسی طرح رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔